ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نام کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین نے آپ کا نام محمد باقی یا عبد الباقی بیان کیا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک آپ کا نام محمد رضی الدین تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الموید تھی، جبکہ آپ کو صوفیاء کے حلقوں میں خواجہ بے رنگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام کا تعلق ترک خلجی خاندان سے تھا، جبکہ والدہ ماجدہ شیخ عمر یاغستانی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار کے نانا تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام اپنے علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری میں معروف تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بے حد نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ آپ کا خاندان ایک طرف علمی و دینی لحاظ سے اہم مقام کا حامل تھا، تو دوسری طرف اسے حکومتی حلقوں میں بھی خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ خاندان کے بہت سے افراد حکومتی مناصب پر فائز تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، جس کے بعد مولانا صادق حلوائی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، جنہوں نے شہنشاہ اکبر کے بھائی اور افغانستان کے حاکم مرزا حکیم کی درخواست پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین اور محنتی تھے، لہٰذا جلد ہی آپ کا شمار بہترین طلباء میں ہونے لگا۔ جب آپ کے استاد محترم اپنے آبائی علاقے سمرقند جانے لگے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تاکہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ اس دوران حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علماء سے بھی استفادہ کیا۔ یوں تقریباً 25 سال کی عمر تک علمی دنیا سے سیراب ہوتے رہے اور پھر ممتاز علماء کرام میں شمار کیے جانے لگے، یہاں تک کہ مشکل مسائل یا اشکالات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تو آپ انہیں لمحوں میں ہی حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ عہد جوانی میں ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ آپ کی بس ایک ہی طلب تھی کہ کسی طرح اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ ایک سے دوسرے شہر جاتے اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے تاکہ گوہر مقصود حاصل ہو سکے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیٹے کی بے قراری دیکھ کر خود بھی بے قرار ہو جاتیں اور پھر بارگاہ الہی میں دامن پھیلا کر پھوٹ کر رو پڑتیں، الہی میرے بیٹے کی مراد پوری کر دے، جس نے تیری طلب میں سب سے منہ موڑ لیا اور جوانی کی لذتوں سے ہاتھ دھو لیا، یا پھر مجھے زندہ نہ رکھ کہ میں اس کی ناکامی برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں کی دعائیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت رنگ لے آئی اور آپ چند برسوں میں ہی ایک ایسے روحانی مقام پر فائز ہو گئے جس کی مثالیں بہت کم ہی ملتی ہیں۔ ایک روز حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب آپ کی طرف آ نکلا اور اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا: اب کنز الدقائق اور قدوری اور ان جیسی کتابوں میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو دل کے آئینے کو دیکھ کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اس مجذوب کا اشارہ اس جانب تھا کہ اب عملی طور پر روحانی سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگرچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے قبل بھی صوفیاء کی صحبت میں جاتے رہتے تھے، کیونکہ سمرقند ان دنوں علماء اور صوفیاء کا مرکز تھا۔ مجذوب کے ان الفاظ نے آپ پر گہرا اثر کیا اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس موقع پر خاندان کے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ کوئی حکومتی عہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی لیاقت تھی، اس بنا پر اعلیٰ عہدے کا حصول مشکل بھی نہیں تھا، مگر آپ تو کوئی اور ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ نے ابتدا میں خواجہ عبید کی خدمت میں جا کر توبہ کی، مگر اس پر قائم نہ رہ سکے۔ پھر شیخ افتخار کے پاس گئے اور دوبارہ توبہ کی، مگر اس بار بھی استقامت نصیب نہ ہو سکی۔ تیسری مرتبہ حضرت امیر عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ کی تجدید کی۔ بزرگان دین کی تلاش کا سفر سمرقند سے شروع کیا، پھر افغانستان میں کئی صوفیاء کی صحبت اختیار کی اور اس کے بعد لاہور تشریف لائے۔ اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ویرانوں، بیابانوں اور قبرستانوں میں پھرتے رہے۔ کشمیر میں شیخ بابا ولی کی خدمت میں پہنچے، جو سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے شیخ تھے۔ وہاں سے ایک بار پھر لاہور اور دہلی تشریف لے گئے اور پھر کابل چلے گئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ عبید اللہ احرار اور خواجہ محمد پارسا کی روحانیت سے بھی استفادہ کر رہے تھے۔ تاہم مرشد کامل کی تلاش کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ بلخ بدخشاں سے ہوتے ہوئے سمرقند جا رہے تھے کہ راستے میں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ محمد امکنگی سے ملاقات کی، جنہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا: اے فرزند، ہماری آنکھیں تو تمہارا راستہ ہی دیکھ رہی ہیں۔ ان سے بیعت ہو کر چند دن وہاں رہے اور مرشد کی توجہات سے منزل تک پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو خواب میں خواجہ امکنگی کی طرف جانے کا اشارہ ہوا تھا، یا بابا والی کشمیری نے وہاں جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ بہرکیف اس کے بعد مرشد نے آپ کو ہندوستان جانے کی ہدایت کی تاکہ وہاں سلسلہ نقشبندیہ فروغ پا سکے۔ ایک موقع پر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سلوک میں اپنی محنت کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا:
اگرچہ ہم نے بعض اہل اللہ کی طرح سخت ریاضتیں نہیں کی، لیکن انتظار اور بیقراری کی ایسی عظیم اذیتیں برداشت کیں جو ان کے شایان شان ہیں۔ اگرچہ نقشبندی سلسلے کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کی اشاعت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور نقشبندی سلسلے میں ذکر کے طریقے کو بھی آپ ہی نے تجویز فرمایا۔ شیخ بابا ولی رحمۃ اللہ علیہ ترکستان کے بانی اور شیخ حسین خوازمی کے خلیفہ خاص تھے۔ 999 عیسوی میں کشمیر تشریف لائے۔ 2 سال بعد مرزا یادگار، جس نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، اس نے آپ کو زہر دے دیا۔ خواجہ محمد اعظم لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک شیخ بابا ولی کی صحبت میں رہے۔ بعد ازاں سنبھل میں شیخ اللہ بخش سنبھلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرشد کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتے رہے، آخر دہلی پہنچے۔ چشتیہ سلسلے کے نامور بزرگ شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں مقیم ہوئے اور ان کے صاحبزادے شیخ قطب عالم کی خدمت میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، ایک رات شیخ قطب عالم پر منکشف ہوا کہ خواجہ صاحب کا حصہ بخارا میں ہے۔ وہ اسی وقت باہر آئے اور خواجہ باقی باللہ سے کہا، آپ کو مشائخ بخارا بلاتے ہیں، وہاں روانہ ہو جائیے۔ یہ سن کر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت بخارا روانہ ہو گئے۔ ماوراء النہر کے قریب مولانا خواجگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے کمال محبت سے آپ کو نقشبندی سلسلے کی تعلیم دی، خلافت ادا کی اور ہندوستان واپسی کا حکم دے دیا۔ مولانا ہاشم اپنی تصنیف زبدۃ المقامات میں مولانا خواجگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عزیزوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چند روز کی حاضری کے بعد خلافت مل گئی تو مولانا کے قدیم دوستوں نے شکایت کی۔ مولانا خواجگی نے بتایا کہ خواجہ باقی باللہ کا معاملہ تربیت کمال کو پہنچا ہوا تھا، انہیں صرف تصحیح احوال کی ضرورت تھی۔ ایک دن حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم بلاد ہند میں جاؤ، وہاں تم سے طریق نقشبندیہ کی رونق ظاہر ہوگی۔ کیونکہ آپ کی مزاج میں انکساری بہت تھی، اس لیے اس خدمت کے اختیار کرنے سے آپ نے معذرت کر لی۔ حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کے لیے فرمایا۔ استخارہ کرنے سے عالم رویا میں معلوم ہوا کہ ہند میں ایک کامل الاستعداد مجدد الفسانی تمہاری صحبت میں رہیں گے، تمہارے کمالات ان کے ذریعے ظاہر ہوں گے، تمہیں ان سے اور ان کو تم سے ایک حلاوت ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ ایک خوبصورت طوطے کے منہ میں اپنا لعاب ڈال رہے ہیں اور اس نے آپ کے ذہن میں شکر ڈال دی ہے۔ جب آپ کے پیر و مرشد نے یہ خواب سنا تو فرمایا، یہ ہندوستان کا پرندہ ہے، تم وہاں جاؤ، ایک عظیم ہستی تم سے بیعت ہوگی اور تمہیں بھی ان سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مرشد کامل کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 37 سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لائے اور کئی سال تک لاہور میں مقیم رہے۔ یہاں بہت سے لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ لاہور سے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی قلعہ کے قریب جمنا کنارے فیروزیہ یہ ایک خوشنما مقام تھا اور وہاں ایک بہت بڑی مسجد بھی واقع ہے۔ اللہ والوں کو ایسے ہی مقام کی خواہش رہتی ہے، اس لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہی مقام پسند آیا اور آپ وصال تک یہیں تشریف فرما رہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی تشریف آوری کے 5-6 سال کے اندر روحانی حلقوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ علماء و مشائخ اور عامۃ المسلمین کے علاوہ امرائے سلطنت بھی آپ کے حلقہ بیعت میں شامل ہونے لگے۔ نواب مرتضیٰ خان فرید بخاری، عبدالرحیم خان خانہ، مرزا کلیج خان اور صدر جہاں وغیرہ جیسے لوگ آپ کے نیاز مندوں میں شامل ہونے لگے۔ آپ نے دور اکبری کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی کے تحت انہی راسخ العقیدہ امراء، علماء اور صوفیاء کے ساتھ ایک جماعت تیار کی، جن میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغل شہنشاہ اکبر کے دربار سے وابستہ امراء کے طبقے کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اکبر کے عہد میں دین الہی کے نام پر جو لا مذہبیت پیدا ہو رہی تھی اس کا خاطر خاص سدباب ہوا اور طبقہ امراء میں مذہب سے وہ انس پیدا ہو گیا جس کے سامنے اکبر کے دین الہی خیالات فروغ نہ پا سکے۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے ابو الفضل اور فیضی کی مدد سے دین الہی کے نام سے مذہب کے اندر جو بدعتیں ایجاد کی تھیں انہیں دور کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی شخصیت سامنے نہیں آئی تھی۔ اگرچہ عہد اکبری میں علماء و صلحاء کی کوئی کمی نہیں تھی، مورخین عہد نے ان کے ناموں کی طویل فہرستیں دی ہیں، لیکن زیادہ تر بزرگوں نے اکبری دور میں دین الہی کے نام پر کی جانے والی بدعات روکنے کے لیے مؤثر کوششیں نہیں کی۔ ان میں سے جو غالب وحدت الوجودی خیالات رکھتے تھے، مثلا شیخ امان پانی پتی کے مرید، تو اکبر کی مذہبی اختراعات میں اس کے شریک کار ہو گئے، اور جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس تصرف دین سے متنفر تھے، وہ اکبری دربار سے کنارہ کش ہو کر گوشہ تنہائی میں اللہ اللہ یا درس و تدریس کرنے لگے۔ ایسے پرآشوب دور میں صرف ایک بزرگ نے دربار اکبری کی مذہبی رجحانات کے خلاف مستحکم محاذ قائم کیا،
اور وہ بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اپنی روحانی پاکیزگی، حکمت اور عظمت کردار کی وجہ سے اکبر کے کئی ارکان سلطنت کے قلوب کو مسخر کر لیا۔ ہندوستان میں اسلامی روحانیت کی ایسی زبردست لہر دوڑا دی اور اکبر کی براہ راست مخالفت کیے بغیر اس طرح نئی دینی زندگی کا آغاز کیا کہ اس فضا میں اکبری رجحانات کا فروغ پانا ناممکن ہو گیا۔ اکبری بدعتوں نے اگرچہ عام مسلمانوں کو متاثر نہیں کیا، لیکن اونچے طبقوں میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ عوام الناس بھی ان سے متاثر ہو جائیں، اس لیے اس طبقے کو اسلام سے قریب لانے کی بڑی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف خاص دھیان رکھا اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی کوششوں میں بڑی برکت ڈال دی۔ پھر ان حضرات نے علماء سو کے منفی کردار کے اثرات زائل کرنے کے لیے اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر کی جانشینی پر اس شرط کے ساتھ حمایت کی کہ وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کا حامی ہوگا۔ ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے احوال ہمیشہ پوشیدہ رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا اور خود کو ہی مبتہم قرار دینا آپ کا شیوا تھا۔ آپ گفتگو کم کرتے تھے، کسی زائر کی دل جمی یا مسائل کے جواب میں بقدر ضرورت تکلم فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر تصوف کے کسی اہم مسئلے پر کوئی استفسار کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سیر حاصل روشنی ڈالتے اور اس مسئلے کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کو واضح کر کے طالب کی تشفی و تسلی کر دیتے تھے۔ یہ بات اس مصلحت کی بنا پر تھی کہ کہیں عدم وضاحت کی وجہ سے کوئی غلط سمجھ کر کج روی اختیار نہ کر لے۔ باوجود سراپا غم ہونے کے ملاقات کے لیے آنے والوں سے کمال بشاشت اور خندہ روی سے ملاقات فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاجات مباحہ پورا کرنے کی حتی الامکان سعی فرماتے تھے۔ ہمیشہ علماء کرام اور سادات عظام کی تعظیم میں مبالغہ فرماتے تھے۔ جزوی و کلی معاملات میں فقہا کی جانب رجوع فرماتے۔ جب کوئی طالب حق آستان عالیہ پر حاضر ہو کر درخواست کی بیعت کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عاجزی و انکساری کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کار عظیم سے دور ظاہر کر کے عذر فرما دیتے تھے۔ لیکن اگر آنے والا صادق ہوتا تھا تو وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے منکسرانہ عذر سے واپس ہونے کی بجائے آستان فیض پر ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا تھا۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ طالب کی پختگی ملاحظہ فرماتے تو اپنی آغوش عنایت و تربیت میں اس کو لے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خراسانی جوان مدتوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب مجاورانہ زندگی اس غرض سے گزارتا رہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کے طفیل کوئی ایسا مرشد کامل مل جائے جو بقید حیات ہو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی پہنچنے کے بعد اس نوجوان کو خواب میں بتایا گیا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ شہر دہلی میں پہنچ چکے ہیں، تو ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ حکم کے مطابق وہ جوان حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کا واقعہ عرض کر کے غلامی میں آنے کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے، فقیر اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ جوان واپس چلا گیا۔ اس جوان سے پھر خواب میں کہا گیا کہ تیرا مطلوب تو وہی بزرگ تھے جن کی خدمت میں تو حاضر ہوا تھا، انہوں نے انکسار و تواضع کی وجہ سے تجھے ٹال دیا ہے۔ دوسرے دن وہ جوان اس پختگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ پھر نہیں ٹلا اور بالآخر قبول کر لیا گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات غایت انکساری کی بنا پر بعض صادق العقیدہ صحبت یافتہ طالبین سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناکارہ ایسا نہیں ہے جیسا تم نے گمان کر لیا ہے، کسی دوسری جگہ جاؤ اور اگر کوئی رہبر کامل مل جائے تو اس حقیر کو بھی اطلاع کر دینا تاکہ میں بھی اس کی خدمت میں پہنچ کر اپنے زخم دل کا مرہم حاصل کروں۔ مولانا کشمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواجہ حسام الدین احمد کی زبانی میں نے سنا کہ مجھ سے بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اسی طرح فرمایا تھا۔ خواجہ صاحب کے انتہائی لجاجت سے انکار کر دینے کے بعد میں نے بھی یہ خلاف ادب سمجھا کہ زیادہ کہوں اور ٹھہرا رہوں، چنانچہ میں آگرہ چلا گیا۔ میں وہاں پہنچ کر حیران تھا کہ کیا علاج کروں۔ اپنے دل میں کہتا تھا کہ آستان خواجہ پر جا کر دوبارہ عرض کروں اور کہوں کہ میں نے حکم عالی کی تعمیل کر لی، لیکن مجھے کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ملا جو زخم دل کا مرہم پیش کرتا ہو۔ اسی زمانے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کان میں پڑا جو ترنم سے پڑھا جا رہا تھا۔ اس شعر کا سننا تھا کہ آتش شوق پھر بھڑک اٹھی۔ میں فوراً دہلی پہنچا اور تمام معاملہ عرض کر دیا۔ لاہور میں ایک درویش نے خواب دیکھا کہ ایک ابلک سوار بزرگ کا جلوس نکل رہا ہے اور مخلوق کثرت سے ان کے پیچھے پیچھے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بزرگ قطب وقت ہیں۔ وہ درویش یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست پیش کی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا، بھائی میں اس قابل کہاں ہوں۔ وہ بیچارہ مسجد میں آ کر خوب رویا اور درویشوں کے مجمع میں درد مندانہ لہجے میں کہنے لگا کہ یہ کیا ناروا ادا ہے کہ پہلے تو میرے دل کو اچک لیا،
اور جب میں خانہ برباد ہو کر دربار پر حاضر ہوا تو یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے اور اپنی بزم سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ درویش نے کچھ اس انداز سے اپنا ماجرا بیان کیا کہ حاضرین پر جوش گریہ طاری ہو گیا۔ جب درویشوں کی آواز گریہ سے ایک شور و غل پیدا ہوا اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک یہ صدا پہنچی تو آپ نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ عرض کیا گیا آپ ہی اس کا سبب ہیں۔ مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی برد باری کے جو واقعات ان کے متوسلین سے سنے ہیں، اگر ان سب کو لکھنا چاہوں تو دفتروں میں بھی نہ سما سکیں۔ بطور نمونہ ان کے چند واقعات یہ ہیں۔ مولانا کشمیری لکھتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سنا کہ دو درویش آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی تمام عمر میں ایک عجیب و غریب متحمل مزاج انسان کو دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا شاید کوئی دوسرا بے نفس و بردبار انسان اس زمانے میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک لیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں کتب صاحب میں تھا، وہاں اطلاع پہنچی کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر درگاہ کے خادموں نے مزار کے قریب ایک جگہ پر ایک تخت بچھایا اور اس پر فرش کر کے تکیہ رکھ دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سن کر یہ سب اعزاز و اکرام کے انتظامات ہو ہی رہے تھے کہ ایک ملنگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب تخت و فرش بچھا دیکھا تو بے باکی سے سوال کیا یہ کیا ہو رہا ہے اور کس کے استقبال کی تیاریاں ہیں؟ خادموں نے کہا کہ فلاں بزرگ کی آمد کے سلسلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ملنگ یہ سنتے ہی غصے میں بھر گیا اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نازیبہ کلمات بکنے لگا۔ وہ ملنگ بےہودہ گوئی کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ خواجہ صاحب کو سامنے دیکھ کر تو وہ ملنگ اور زیادہ آپے سے باہر ہو گیا اور بے باکی و ہرزہ گوئی پر اتر آیا۔ وہ ملنگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ہو کر گستاخی کرنے لگا۔ اس نے خواجہ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے شخص تو اس لائق ہے کہ تیرے واسطے اس جگہ پر فرش و فروش بچھائے جائیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کا ایک کثیر مجمع ہمراہ تھا اور انہیں اس ملنگ کی گستاخی ناگوار گزری۔ انہوں نے چاہا کہ اس ملنگ کا مزاج درست کر دیا جائے اور اسے احاطہ درگاہ سے نکال کر باہر کر دیا جائے، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حالات کا جائزہ لے کر مجمع پر قابو پا لیا اور اپنے مریدین کو نگاہ خشم آلود سے دیکھا اور اس ارادے سے باز رکھا۔ پھر خود اس گستاخ کے پاس آ کر نرمی کے ساتھ عذر خواہی کی اور فرمایا بھائی تم بہت اچھے آدمی ہو اور میں تو واقعی اس قابل نہیں ہوں، مگر میں کیا کروں کہ یہ سب انتظامات میرے علم کے بغیر ہوئے ہیں اور مجھے ان کی بالکل خبر نہیں تھی۔ مجھے معاف کرو اور میری وجہ سے خواہ مخواہ اپنے مغز کو خالی نہ کرو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے جا رہے تھے اور اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دل جمعی فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے کسی سے چند درہم بطور قرض لیے اور اس بے باک گستاخ کو عنایت فرمائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس وقت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حال و گفتار میں کوئی تغیر نہیں پایا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ایسے نفوس قدسیہ بھی اس عالم میں موجود ہیں۔ بعض مخلص عمراء حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رقم بھیجتے تھے کہ اپنی حیثیت کے مطابق فقراء میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود ایسے امور سے علیحدہ رہنے کے محض مخلوق خدا پر شفقت کی وجہ سے بنفس نفیس یہ رقم تقسیم فرماتے تھے۔ اس رقم کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس سے بھی کچھ رقم اس میں ملا کر عنایت فرماتے تھے۔ بعض اوقات بعض محتاج ازراہ گستاخی و بے باکی زبان تان دراز کرتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید چاہتے تھے کہ ان کو زبان درازی اور اعتراض سے روکیں، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس انداز سے راہ انکسار اختیار فرماتے تھے کہ مجبوراً آپ کے مخلص خادموں کا غصہ فرب ہو جاتا تھا اور اس کی بجائے ان میں نرمی و ملامت پیدا ہو جاتی تھی۔ خواجہ صاحب اپنے متوسلین کو قولاً اور فعلاً اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اور تحمل و بردباری اختیار کریں۔ اگر کسی خادم سے اس کے خلاف کوئی امر سرزد ہوتا تھا تو اس پر اتاب فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و استغنا اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ آپ کی مجلس مبارک میں دنیا کا تذکرہ تک نہیں ہو سکتا تھا، البتہ کسی حاجت مند کی سفارش کے سلسلے میں ذکر دینا ضروری ہو جاتا تھا، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ حاجت مند کی سفارش میں تعامل نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنے اور اپنے کسی مرید کے حق میں کوئی کوشش نہیں ہوتی تھی بلکہ دوسروں کے لیے ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدان باصفا کے لیے فقر و فاقہ اور قناعت کو پسند فرماتے تھے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس مرید کو ہم سے مالی منفعت حاصل ہو وہ سمجھ لے کہ اس کے بارے میں ہماری محبت دینی بہت کم ہے۔ بعض سرمایہ دار جو ارادت مند تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کرتے تھے کہ فقراء آستانہ کے لیے وہ کچھ وظیفہ مقرر کر دیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے لیے جن کی نسبت معنوی درست تھی یہ امر پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں ان سے کم درجے کے مریدین کے لیے اس امداد کو درجہ جواز میں رکھتے تھے۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لباس، طعام اور مسکن میں بے تکلفی تھی۔ اگر کئی دن تک ایک غیر مرغوب کھانا آپ کے پاس آتا رہا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا لایا جائے، بس جو کچھ حاضر ہوتا تناول فرما لیتے تھے۔ آپ کے بدن شریف پر کپڑے میلے ہو جاتے تو یہ نہ فرماتے کہ اور کپڑے لائے جائیں، بلکہ انہی کپڑوں میں گزارا کر لیتے تھے۔ مکان و مسکن کا یہ عالم تھا کہ وہ تنگ و تاریک تھا، اگر وہ شکستہ ہو جاتا یا خاک و خاشاک سے اٹ جاتا تو اس کی تعمیر و تزئین کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقل حلال کا بڑا خیال تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس امر کی شدید تاکید کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ پکانے والا باوضو ہو، بلکہ ارباب حضور و صفا میں سے ہو، اور کھانا پکاتے وقت دنیاوی باتوں میں مشغول نہ رہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو لقمہ بے حضور و احتیاط کھایا جاتا ہے، اس کے کھانے سے ایک ایسا دھواں پیدا ہوتا ہے جو مجازی فیض کو بند کر دیتا ہے۔ تمام مریدین کو بھی اس امر کی ترغیب دیتے تھے کہ وہ کھانے پینے میں احتیاط کا معاملہ کریں۔ جو لوگ اس بارے میں بے احتیاطی برتتے تھے وہ خود محسوس کر لیتے تھے کہ اس سے ان کے باطن کو کس قدر نقصان حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت چونکہ لطیف تھی، اس لیے آپ کی احتیاط بھی بڑی ہوئی تھی۔ آپ کے آئینہ قلب کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ فوراً اس پر حاضرین کے جذبات کا عکس پڑ جایا کرتا تھا۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ جماعت نماز میں اپنے قریب اپنے تربیت یافتہ اصحاب کو کھڑا کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیگانہ آپ کے پاس کھڑا ہو جائے اور اس کی غفلت اور اس کے خطرات آپ کے قلب مصفا میں منعکس ہو جائیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک درویش کو لحاف کی حاجت تھی۔ اس کے دل میں یہ آیا کہ میں لحاف مانگوں۔ وہ درویش نماز میں تھا کہ اس کا خطرہ آپ کے قلب پر ظاہر ہو گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا، جس کسی کو لحاف کی حاجت ہو اسے لحاف دے دیا جائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد حجرے میں تشریف لے جاتے، قدرے مراقب ہو کر بیٹھتے، جب اعضاء پر ذوف کا غلبہ ہوتا تو اٹھتے اور تازہ وضو کرتے اور دوگانہ پڑھ کر پھر حجرے میں داخل ہو جاتے، پھر ذوف کا غلبہ ہوتا تو پھر تازہ وضو کرتے اور دوگانہ پڑھتے۔ بہت سی راتیں اسی طرح گزار دیتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خادم کے ہاتھ رات کے وقت حضرت کی خدمت میں فالودہ بھیجا۔ چونکہ وہ خادم سادہ لوح تھا، دروازے خاص پر جا کر زنجیر بجانے لگا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دوسرے کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود دروازے پر تشریف لائے۔ فالودہ اس کے ہاتھ سے لیا اور پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے بابا کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چون خادم شیخ احمد مائی بابائی۔ پھر جیسے ہی وہ خادم واپس ہوا تو جذبہ سکر و نسبت نے اسے گھیر لیا اور اس نے اپنے آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا پایا۔ حضرت مجدد پاک نے دریافت کیا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ ہر طرف شجر و حجر ہیں اور میں زمین و آسمان میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقابل واقع ہو گئے ہیں، اور اس آفتاب ہدایت کی ادنا سی جھلک اس ذرہ بے مقدار پر بھی پڑ گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ذرہ چمک اٹھا ہے۔ دوسرے دن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو خدمت خواجہ میں پہنچایا تو خواجہ صاحب نے اسے دیکھ کر تبسم فرما دیا۔ مولانا کشمی کے مرشد سابق میر محمد نعمان نے بیان کیا کہ میری بچی کی ایک دایا تھی، میں نے بارہا اس سے کہا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جا، لیکن وہ انکار کرتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کی گود میں اپنی بچی کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت خواجہ صاحب نے میری شیر خارہ بچی کو گود میں لے کر اپنی بزرگانہ شفقتوں سے نوازا۔ بچی نے حضرت کی ریش مبارک پر ہاتھ چلایا اور ایک بال اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اتفاق سے حضرت نے انہی ایام میں انتقال فرمایا۔ وہ منہ مبارک اب تک ہمارے پاس یادگار کے طور پر موجود ہے۔ الغرض وہ دایا گھر کو واپس آئیں تو تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی کہ اس دایا پر آثار رفتگی نمایاں ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بڑی دیر بعد ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس داعیہ نے بیان کیا کہ ہر لمحہ میرے سامنے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب صورت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور میں اپنے دل کو اللہ اللہ کرنے والا پاتی ہوں۔ میر محمد نعمان کہتے تھے کہ میں نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کیا تو آپ تبسم فرمانے لگے اور مجھے تعلیم ذکر فرمائی۔ ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ جب کسی کو ذکر کی تلقین فرماتے تھے تو اثناء تعلیم میں ہی اپنی ہمت و توجہ کو اس کے شامل حال رکھتے تھے اور اسی لمحے میں طالب کی زبان دل گویا ہو جاتی تھی اور اسے حضور قلب حاصل ہو جاتا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی ایک خاص روب ہر کس و ناکس پر طاری ہو جاتا تھا، جو جس جگہ ہوتا آپ کو دیکھ کر نقش دیوار بن جاتا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی غافلوں کی غفلت میں کمی آ جاتی تھی اور آپ کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسے گاؤں میں ہوا
جہاں کے کاشتکار ہندو تھے۔ جیسے ہی ان کاشتکاروں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب شخص ہے، اس کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھ کر اور آپ کو ایک نظر دیکھتے ہی کیا آشنا اور کیا بیگانہ، سب کے ہونٹوں پر مہر سکوت لگ جاتی تھی اور اظہار مدعا کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ صاحب زبدۃ المقامات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت آپ سے سرزد ہوتی تھی تو وہ بھی خلق خدا پر شفقت کے محتاط ہوتی تھی۔ دہلی میں آپ کی تربیت و تعلیم دہی کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 3-4 سال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایام توجہ 2-3 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے الطاف و عنایات کی برکت سے درجہ کمال تک پہنچ گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو ارباب ارادت کی تعلیمی و تلقینی مصروفیتوں سے بالکل آزاد کر دیا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال اور منتظم خلیفہ کے حوالے یہ سب کارخانہ اصلاح و تربیت کر کے خود مطمئن ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 سال کی مدت قلیلہ میں ہزاروں انسانوں کو اپنے خانِ کرامت سے بہرہ جاب کیا، اور عظیم الشان آثار برکات کشور ہندوستان میں آپ کے نفس گرم سے ظہور پذیر ہوئے۔ یہ سلسلہ نقشبندی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دیار ہند میں ایک غریب الوطن کی حیثیت رکھتا تھا، اور آپ کے فیض اثر سے یہاں اس کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت سے مشائخ کرام سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج کے لیے سال ہا سال تک محنت کرتے رہے تھے، لیکن کسی سے بھی اس سلسلے کو ترقی نہیں ہوئی تھی۔ یہ 2-3 سال ایک پلڑے میں اور سال ہا سال دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس قلیل مدت کا وزن بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں 4 اوصاف بہت نمایاں تھے، جن میں اخفاء، عجز و انکسار، رزق حلال اور خدمت خلق شامل ہیں۔ اخفاء سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ لاہور سے دہلی جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک عاجز و کمزور شخص جاتا دیکھا تو اسے گھوڑے پہ بٹھا دیا اور خود پیدل چلتے رہے۔ آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ منزل پر پہنچ کر خود بیٹھ گئے۔ آپ ہر حال میں اخفاء پسند کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مرید بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ وہ عورت مایوس ہو کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو آپ نے بچے کو دیکھا اور پھر طب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر عورت سے کہا کہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو کتاب کے پردے میں چھپانا چاہتے تھے۔ آپ کے مزاج میں عجز و انکسار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی طالب علم یا مرید سے خطا ہوتی تو آپ فرماتے، ان کا قصور نہیں، یہ ہماری ہی بدصفتی ہے جو ان سے منعکس ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے طلباء سے کہتے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کامل مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ آپ ہمیشہ عقل حلال اور صدق مقال پر زور دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است، یعنی حرام کا کام لقمہ حرام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے سفر کے لیے نکلے تو مرزا عبد الرحیم خان خانہ نے 1 لاکھ روپیہ نقد پیش کر دیا۔ آپ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے یہ پیسہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کا پیسہ ضائع نہ کریں۔ ایک روز ایک صاحب کشف درویش نے عرض کی کہ حضور باطن میں قدورت پاتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے، تیرے لقمے میں بے احتیاطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، حضرت لقمہ تو وہی ہے جو روزانہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واپس جا کر تحقیق کرو۔ اس شخص نے گھر جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لکڑیاں مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی تھیں۔ ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرنا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ آپ تہجد کی نماز ادا کر کے 20 بار سورہ یاسین تلاوت کرتے، فجر کی سنتوں کے بعد 41 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت فرماتے، پھر فجر کے بعد مختلف اوراد و وظائف کرتے اور دن میں مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر لمحہ خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ لاہور آئے تو قحط تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سارا کھانا بھوکوں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور فقیروں کو کھلا دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ لحاف میں بلی تھی، تو ساری رات آپ جاگتے رہے اور بلی کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ کے ہمسائے میں ایک نوجوان شور و غل کرتا اور شراب پیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کوتوال کے پاس اسے چھڑانے کے لیے گئے تو حسام الدین خادم نے کہا، حضور یہ بہت گناہگار بندہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مجھ سے تو اچھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شرابی نوجوان آپ کا خادم بن گیا۔ ایک مرتبہ ایک افسر نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے پر ظلم کیا تو آپ نے افسر کو روکا۔ افسر آپ کے کہنے پر نہ رکا تو آپ نے اسے فرمایا، ہمارے خواجگان بہت غیرت مند ہیں اور یہ ان کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد وہ افسر مر گیا۔ حسام الدولہ ابو الفضل کا داماد تھا اور وہ لاہور کا گورنر تھا۔ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا
اور گورنر کا عہدہ چھوڑ کر آپ کے دامن میں بیٹھ گیا۔ ابو الفضل نے دھمکی دی کہ اسے واپس کر دو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھیجا، تم اپنے سر کی خیر مناؤ۔ چند دن بعد اکبر بادشاہ نے اسے دکن میں بغاوت ختم کرنے کے لیے بھیجا تو شہزادہ سلیم نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہوں کے دربار میں کبھی نہیں گئے، لیکن آپ نے اپنا فیض وہاں تک ضرور پہنچایا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا، توجہ اکثیر اور دعا مستجاب الدعوات تھی۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو، کم خور اور کم خواب تھے۔ جن دنوں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے تو آپ کی خانقاہ میں ایک نان بائی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ خصوصاً جب بھی کوئی وقت بے وقت مہمان آ جاتا تو وہ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر حاضر ہو جاتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب کے ہاں کچھ اہم مہمان آ گئے۔ اس نان بائی نے دیکھا کہ موسم خراب ہے مگر کچھ نیک قسم کے مہمان بے وقت آئے ہیں تو اس نے کھانا پکا کر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نان بائی نے عرض کیا کہ حضرت کے ہاں مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے کھانا لایا ہوں، یہ کھانا قبول فرمائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مسرت ہوئی اور آپ فرمانے لگے کہ تجھے اختیار ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نان بائی نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر تامل کر کے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، بس یہی چاہیے۔ کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ زبان مبارک سے یہ فرما چکے تھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس لیے اس کو حجرہ مبارک میں لے گئے۔ نہ جانے وہاں کیسی توجہ دی کہ آدھ گھنٹے کے بعد جب حجرہ کھول کر باہر تشریف لائے تو دونوں کی شکل و صورت ایک ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حجرے میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لے آئے، لیکن وہ نان بائی مدہوشی کی حالت میں تھا اور کچھ دیر بعد اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ شیخ قطب عالم جن کی خانقاہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ یاد خدا میں گزارا تھا، ان کے بیٹے شیخ رفیع الدین محمد کی شادی تھی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت کریں۔ ایک تو آپ کی طبیعت اس وقت ناساز تھی اور دوسرا شادی دہلی سے دور کے علاقے میں تھی۔ آپ نے ذوف و علالت کی بنا پر معذرت چاہی لیکن شیخ صاحب نہ مانے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو وہ شادی ہی نہیں کرتے۔ ان کے اصرار کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ رد نہ کر سکے۔ اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انفاس العارفین میں فرماتے ہیں، جب دیگر صوفیاء کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس تقریب میں آ رہے ہیں تو مخلوق خدا کا بڑا ہجوم ہوا اور 100 کوس تک کوئی مشہور صوفی نہیں تھا جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے اس تقریب میں شریک نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو اسلامی ہندوستان کے لیے بڑا مبارک بنایا۔ شیخ رفیع الدین محمد کے ہاں اس زوجہ سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا یگانہ روزگار نواسا عطا ہوا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی میں تشریف لے جانے کی کچھ عرصے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس بیعت کا دن زبدۃ المقامات میں 24 جولائی 1599 عیسوی درج ہے۔ مکتوبات امام ربانی میں آپ کے نام حضرت مجدد الفسانی کے لکھے ہوئے 20 مکتوبات ہیں جو دفتر اول یعنی پہلی جلد میں ادباً اور احتراماً شروع میں رکھے گئے ہیں۔ ان میں آپ کے ذاتی احوال کے علاوہ علوم و معارف کے بے شمار جواہر کرام آیا شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں عاجزی و انکساری بہت زیادہ تھی اور آپ تالیف قلوب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی تعریف کی ہے کہ بعض کوتاہ فہم یہ امتیاز نہیں کر پاتے کہ دونوں میں حقیقی مرشد کون ہے۔ آپ عاجزی و انکساری کی وجہ سے اتنی گہرائی سے بات کرتے کہ جب کوئی طالب علم آپ کے پاس بیعت کی غرض سے آتا تو آپ کسر نفسی سے یہی فرماتے رہتے، میں اس کار عظیم کے لائق نہیں، کسی دوسری جگہ طلب کا دامن بڑھاؤ، اور اگر کسی مرد کامل کا پتہ ملے تو مجھے بھی خبر دے دینا تاکہ میں اس کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ ایک خراسانی نوجوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر معتکف تھا اور کسی مرشد سے ملنے کا طالب تھا۔ اسے خواب میں اشارہ ہوا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرد کامل اس شہر میں آیا ہیں، تو جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ خراسانی نوجوان حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے اپنے خواب کا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں مرد کامل کہاں ہوں، وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے۔ آپ نے یہ فرمایا اور کثرت انکسار سے اس طرح معذرت کی کہ وہ نوجوان بھی پلٹ گیا۔ دوسری رات اسے پھر اشارہ ہوا کہ یہ بزرگ وہی ہیں جن کی خدمت میں تم پہنچے تھے، عاجزی تو ان کا زیور ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان پھر واپس آیا اور جب تک آپ نے اس کی رہنمائی قبول نہ کر لی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو طویل عمر نصیب نہیں ہوئی۔ دہلی میں آپ کا قیام 3-4 سال سے زیادہ نہیں رہا۔ ابھی آپ نے عمر عزیز کے 40 سال ہی پورے کیے تھے کہ تمام روحانی نظام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما کر بروز شنبہ 25 جمادی الثانی 1012 ہجری میں بعد از نماز عصر اس میں ذات کا ذکر کرتے ہوئے عالم قدس میں جا پہنچے۔ آپ کا مزار مبارک دہلی میں فیروز شاہ کے قبرستان میں صحن مسجد سے متصل واقع ہے۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی اور آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے یوں لگتا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی بزرگ جانے والا ہے۔ چنانچہ انتقال سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ بتا دیا جو خواب میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا تھا۔ پیراہن پہن لو، یعنی وہ کفن کا اشارہ تھا۔ قبر والی جگہ بیٹھے تو مٹی ساتھ لگ گئی۔ آپ فرمانے لگے، اسی جگہ کی خاک ہماری دامن گیر ہو گئی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ چند ہی دنوں میں اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خود عالم دین تھے، مگر پھر بھی دینی رہنمائی کے لیے پرہیزگار علماء سے رجوع کرتے تھے۔ آپ کو سماج سے رغبت نہیں تھی۔ ایک روز کسی نے مجلس میں اونچی آواز سے اللہ کہا تو آپ نے فرمایا، انہیں ہماری مجلس کے آداب سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھیں، جن سے 2 بیٹے اور بعض روایات کے مطابق 2 صاحبزادیاں بھی پیدا ہوئیں۔ صاحبزادوں کے نام خواجہ عبید اللہ اور خواجہ عبداللہ تھے۔ آپ کو شاعری سے بہت شغف تھا۔ آپ کو سینکڑوں اشعار یاد تھے اور آپ خود بھی شعر کہا کرتے تھے۔ آپ کی کئی رباعیاں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ دیگر تصنیفات میں رسالہ طریقت اور رسالہ عرفانی شامل ہیں، جبکہ آپ کے مکتوبات بھی طالبان حق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ ساری رات مراقبے میں بیٹھے رہتے۔ جسم درد کرنے لگتا تو اٹھ کر وضو کر کے دوبارہ مراقب ہو جاتے۔ تہجد میں طویل قیام کرتے اور ہر رکعت میں سورہ یاسین پڑھا کرتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے شوق سے آپ کے مریدین کے لیے کھانا تیار کرتیں، جس میں آپ بھی حصہ لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنور میں روٹیاں لگاتے، ہانڈی چولہے پر رکھتے اور اتارتے، پھر نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سادہ زندگی گزارتے اور تکلفات سے دور تھے۔ عام سی جگہ پر بیٹھ جاتے اور پرانی چٹائی پر سوتے تھے۔ جو ملتا کھا لیتے۔ کئی روز تک ایک ہی جیسا کھانا ملتا تھا، جس کی طرف آپ کی زیادہ رغبت بھی نہیں ہوتی تھی، تب بھی کسی کو کچھ نہ کہتے اور چپ چاپ کھا لیتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں بہت عاجزی تھی، کسی کو فوری مرید نہیں کرتے تھے اور یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، کوئی اچھا ملے تو مجھے بھی بتا دینا۔ بہت سے مالدار افراد آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ اگر وہ کچھ نذرانہ بھیجتے تو آپ فقراء میں تقسیم فرما دیتے تھے۔